بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، آج سورہ بلد کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سورہ بلد میں 20 آیتیں ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ استاد محترم، سورہ بلد کے شروع میں بھی خداوند عالم نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کے میں قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں ساکن ہیں۔ تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر شہر سے مراد مکہ ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ آپ اس شہر میں ساکن ہیں، اس لیے مکہ کی قسم کھائی خداوند عالم نے۔ ووالد وما ولد، اور والد کی قسم اور اولاد کی قسم۔ تو مفسرین نے بیان کیا ہے یہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مراد ہے، کیونکہ انہوں نے اس شہر کو بسایا تھا۔ تو یہاں پر جو خداوند عالم نے مکہ کی جو قسم کھائی ہے، یا حضرت ابراہیم اگر مراد ہو، حضرت اسماعیل مراد ہو، تو یہاں پر جو قسم کھائی اس میں بھی جس طرح پہلے آپ نے بیان کیا تھا کہ کوئی خاص وجہ ہے یا کوئی اور پیغام ہے اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قسم اپنی قرآن کریم کے اندر جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس کی ایک بنیادی فلسفی ہے۔ ماں بعد والا جو بیان ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا بھی مقصود ہے، اور جن اشیاء کی قسم کھائی گئی ہے ان اشیاء کے بارے میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے اندر اس کائنات کے اندر کچھ رموز پائے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر یعنی مکہ کی قسم کھائی گئی۔ مکہ جو ہے جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے تو یہ چیز جو ہے آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آتی چلی جا رہی ہے کہ مکہ جو ہے ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے اپنی خلقت کے لحاظ سے بھی اس چیز کے لیے۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں مختلف چیزوں کو، جیسے والتین والزیتون، ابھی انسان تین اور زیتون کی جو صحیح طور پر اس کو درک نہیں کر سکا کہ اس کا انسانی زندگی کے اندر ان کا کتنا، ایک تو عمومی بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ انسانی زندگی کے اندر ان کی استعمال ہے، ان کی اہمیت ہے، لیکن اس کے اندر جو رموز پائے جاتے ہیں وہ چیزیں وہ ابھی تک صحیح طور پر درک نہیں کی جا سکیں، یا اس کے اوپر آہستہ آہستہ چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ چیز اسی طرح سے ہے کہ حضور سرور کائنات کے یعنی کہ اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس مکہ شہر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہاں قسم کھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو مفسرین ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو کچھ انہوں نے تفسیر کی ہے یا جو وہ سمجھ سکے ہیں وہ چیز کوئی حرف آخر ہے اس کے، یعنی ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے جو مطالب ہیں ان میں سے ایک یہ چیز بھی ٹھیک ہے، لیکن مزید اس کے اندر بھی جستجو کی جانی چاہیے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو مشقت میں پیدا کرنے سے مراد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بچپن ہے یا زندگی جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپے میں ہے، ہر مرحلے کی اپنی مشقتیں ہوتی ہے۔ جی بالکل اسی طرح سے یہ دنیا دارالامتحان ہے، کہا گیا کہ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اس چیز کے۔ تو یہاں انسان جو ہے اس کو لایا گیا ہے یہ جو مشقت مقابلہ آسانی کے، آخرت کے مراحل جو کے مقابل پر اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ یعنی مشکل جگہ ہے، اس کے اندر مشکلات ہیں۔ جیسا امیر المومن کا فرمان ہے کہ اس دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ان کا انجام تلخی پہ جا کے ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے چاہے انسان کا بچپن ہو یا انسان کو یعنی اس کے جوانی کا زمانہ ہو یا بڑھاپے کا زمانہ ہو، اس کو یعنی جو مشکلات زیادہ ہیں اور راحت کے لمحات انسانی زندگی کے اندر کم ہیں۔ یا اس کے بارے میں یہ بھی ایک امکانی تفسیر اس کی یہ تشریح ہو سکتی ہے کہ انسان جب اس وقت پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ایک انتہائی سخت مراحل سے وہ گزرتا ہے، اور وہ خاتون جو ہے اس کے اوپر ایک باقاعدہ موت کے چھو کر دوبارہ واپس آتی ہے۔ یا خود بچہ ہے وہ مثلا اپنے لیے غذا بھی مہیا نہیں کر سکتا، دیگر اس قسم کے معاملات ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ انسان یعنی انسانی جو کہ اس کی فطرت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں کے اندر بیان کی ہے، اور یہ خود انسان کے بارے میں شناخت حاصل کرنا یہ چیز جو ہے یعنی قرآن کریم کا ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ اور یہ چیز جو ہے کیونکہ سارا کھیل بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، خود انسان اس کلام کا ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس کو بھی پراپر تفصیل کے ساتھ اسے سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ ایحسب ان لا یقدر علیہ احد، کیا وہ گمان یہ کرتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا، کوئی اس پہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا، قادر نہیں ہو سکتا۔ یقول اہلکت مالا لبد، اور کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال برباد کیا۔
تو اب روایات میں ہے کہ ایک شخص شاید حارث بن نوفل اس کا نام تھا کہ اس نے ایک دفعہ یعنی جو اس پہ زکوٰۃ واجب تھی یا جو مال تھا خرچ کیا، دوبارہ جب اس سے تقاضا کیا گیا کہ آپ جو ہے مثلا زکوٰۃ دیں، تو اس نے دینے سے انکار کیا کہ میں نے پہلے یہ سارا مال جو ہے وہ برباد کیا ہے، یعنی جو رائے خدا میں جو اس نے دیا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اس کو برباد کیا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا؟ الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے اس کو آنکھیں نہیں دی، ولسان و شفتین، ہم نے زبان نہیں دی، اور اس کے لیے لب یعنی عطا نہیں کہ وہدیناہ النجدین، ہم نے ان کو دو راستے نہیں دکھائے۔ تو یہاں پر یہ جو اس کی زندگی میں خدا نے صرف اگرچہ ایک شخص کا نام لے کر ہم سب کو پیغام دیا ہے، تو یہ سوچ اس کے ذہن میں کیوں آئی اور خداوند عالم نے ان نعمتوں کا کیوں ذکر کیا؟ جی دیکھیے، اصل میں یہ پرابلم شروع سے ہی یعنی انسان کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ انسان جو ہے خود اپنے آپ کو خود مختار سمجھتا ہے، یہ بنیادی سوچ ہے جو کہ انسانی زندگی کے اندر سرکشی کا راستہ کھولتی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ جائے کہ من آئینہ، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، وہ کس شان کا مالک ہے، اس کے ساتھ اس کا لمحہ بلمحہ اس کے ساتھ رابطہ ہے، وہ اس کے اوپر نگران ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ انسان اس سے فرار بھی اختیار نہیں کر سکتا، جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کو ان مختلف قسم کے اعضاء دیے ہیں۔ تو یہ اصل میں انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ آپ خود مختار اور آزاد وجود نہیں ہیں، بلکہ ایک حی و قیوم پروردگار ہے جس نے آپ کو یہ سب کچھ، سب نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، اور وہ ہر لمحہ جو ہے انسان اپنے وجود میں آنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے، ایک خالق کا محتاج ہے، اپنے وجود کی بقا کے لیے خالق کا محتاج ہے، اس وجود کے اندر کمالات کے لیے خالق کا محتاج ہے، جس کا مختلف جہات سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اور انسان جو ہے جب اس سوچ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے کہ مجھے ایک حی و قیوم پروردگار نے پیدا کیا ہے، اسی کی طرف سے سب نعمتیں ہیں، تو کبھی تو انسان سوچتا ہے کہ بھئی جس نے یہ نعمتیں دی ہیں، میں اس کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہوں، یہ مہلت اس نے دی ہے، یہ جوانی دی ہے، یہ صحت و سلامتی دی ہے، کیا وہ چاہتا بھی ہے کہ میں اس کی نعمتوں کو اس طرح سے استعمال کروں؟ یہاں سے انسانی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ انسانی زندگی میں آتا ہے۔ اگر وہ اس طرح سے سوچنا شروع کرے، یعنی عقل سے کام لے، تو اس کی زندگی کے اندر ایک راستہ کھلتا ہے جس کے ذریعے سے وہ یعنی اپنی زندگی کے ہر کام کے لیے اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ میرے مالک یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا، جب انہوں نے کہا کہ میں کب تک صبر کروں گا، تو کہا تو نے کبھی غور نہیں کیا تجھے توفیق صبر کس نے دی ہے؟ انسان اسی طرح سے اگر اپنی زندگی میں غور، یعنی پھر انسان جو مال اللہ کی راہ میں دے تو اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے اس کو برباد کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی نے تقاضا کیا ہے کہ میں تم سے قرض مانگتا ہوں، مجھے قرض دے دو، یعنی اور برباد بھی نہیں ہو، اس کو صلہ بھی ملے گا آخر۔ جی بالکل اسی طرح سے ہے کہ وہ چیز ہے کہ اگر تم ایک خرچ کرو گے تو وہ 10 گنا لوٹ کے آئے گا، اگر تم یعنی ایک روپیہ خرچ کرو گے 7 گنا سے لے کر 70 گنا تک انہیں اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم اسی دنیا میں واپس کریں گے، اور اگر چاہیں تو اپنے فضل سے اور زیادہ دیں گے۔ سارے کھیل اصل میں یقین کے ہیں بنیادی طور پہ، اور اگر یقین نہ ہو تو جس طرح جس آدمی نے کہا کہ یقول اہلک تو مال اللبت، کہ میں نے اپنا مال جو ہے برباد کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کچھ خرچ کیا ہے اس کا یعنی مال ختم ہونا دنیا میں مجھے کوئی صلہ ملے گا نہ آخرت۔ جی جب انسان جو ہے اس کا یعنی اس کا نقطہ نظر ہوتا ہے کہ دنیا کا مفاد اصل ہے، یہ دنیا جو ہے یہ اسی طرح یہ رہے گی، تو پھر اس کے نتیجے میں چونکہ دنیا کا مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے کا اگر انسان کا کانسیپٹ آخرت کا کانسیپٹ نہ ہو، یہ کانسیپٹ کلیئر نہ ہو کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ایک بیوقوفی سمجھتا ہے۔ اور یہی چیز منافقین کا یعنی اللہ تعالیٰ نے دستور بیان کیا ہے کہ وہ مومنین کو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، یعنی اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اس مسئلے میں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ الْعَقَبَةُ، ابھی تو اس نے اس گھاٹی کو کراس نہیں کیا اور تم کیا جانو کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَكُّ رَقَبَةٍ، یا مثلا کسی غلام کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دنوں میں کسی غریب کو فقیر کو کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ، یا کسی رشتہ دار یتیم کو آزاد کرنا، اس کی مدد کرنا، او مسکین ذا متربہ، یا کوئی گوشہ نشین یا بالکل ایک مسکین فقیر انسان ہے اس کی مدد کرنا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان اصل گھاٹی تو یہ ہے جو دشوار، واقعی ایک دشوار ایک راستہ ہے، لیکن وہ دشوار راستے میں ابھی تو وہ شخص آیا نہیں ہے۔ انسان کو چاہے ان امور میں خرچ کرے، جس طرح ذکر کیا ہے کہ مثلا غلام کو آزاد کرنا ہے، یتیم کی مدد کرنا ہے، مسکین کی مدد کرنا ہے،
پھر اللہ شاہ فرماتا ہے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر یہ کافی بھی نہیں ہے، پھر ایمان لائے اور حق کی تلقین کرے اور مرحمت کی جو ہے وہ تلقین کرے، اولئک اصحاب المیمنہ۔ اللہ شاہ فرماتا ہے اگر یہ صفات انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو وہی اصحاب یمین میں سے ہے۔ جی بالکل اسی طرح سے ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے پہلے انسان کا کہ جناب یہ جو کچھ بھی عمل انجام دیتا ہوں یہ سب کچھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، سب کچھ محفوظ کیا جا رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ میرے ہی فائدے کی، ہمارے ان تمام اعمال جن کا یہاں ذکر کیا گیا اس کا کسی عمل کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں اس چیز کے لیے۔ اور پھر اسی طرح سے یعنی جو پل صراط ہے اس پر بھی مختلف گھاٹیاں جو ہیں یعنی ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور ہر گھاٹی کے اوپر جسے ایک چیک پوسٹ کہا جا سکتا ہے، ہر چیک پوسٹ پہ مختلف قسم کے سوالات کیے جائیں گے جو کہ اس کی تفصیلات ائمہ کے روایات کے اندر موجود ہیں۔ تو چیک پوسٹ ممکن ہے یہی چیزیں ہوں، یہی وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر ابھی اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا گیا ہے۔ مختلف چیک پوسٹوں کے اوپر مختلف قسم کے سوالات کیے جائیں گے، اور اگر انسان نے اپنی زندگی کا دستور اس طرح سے بنایا ہوگا تو اس کے نتیجے میں پھر انسان جو ہے ان چیک پوسٹوں کو بڑے آرام سے انشاءاللہ وہ کراس کر جائے گا، بشرطے کہ یعنی پیچھے ایمان کی توانائی طاقت جو ہے وہ موجود ہو، اور وہ چیز جو ہے وہ بہت ہی دقیق قسم کے سوالات ہیں جس چیز کے لیے یعنی ایک بہت مشہور و معروف روایت ہے جو نجف کے اندر بیان کی گئی کہ یعنی جس میں اس ایک آدمی نے آ کے یعنی ایک شہر کا جو قاضی تھا اس کو اپنا امانت رکھوائی اس کے پاس، اور پھر وہ خود حج کرنے کے لیے چلا گیا، واپس آیا تو قاضی صاحب جو تھے وہ منکر ہو گئے۔ تو اس آدمی نے فریاد کی امیر المومنین سے کہ حضرت میں تو آپ کے اوپر امید کر کے یہاں آ گیا تھا، اپنی زندگی یعنی عیش و آرام کو چھوڑ کے، اچھی آپ نے میرے ساتھ یہ میزبانی کی ہے۔ تو امام نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ صبح نماز فجر کے بعد نجف کے ایک دروازے ہے کا ذکر کیا، اس میں سے آپ باہر نکلیں، جو آدمی پہلا ملے اس کو اپنا مسئلہ بتا دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ 3 دن تک جاتا رہا، اس کو ایک بوڑھا لکڑہارا ملتا وہاں پہ آتے ہوئے نجف کی طرف، تو وہ سمجھا شاید میں اشتباہ کروں۔ تیسرے دن امام نے کہا بھائی تمہیں پیسے چاہیے، تمہارا مطلوب چاہیے، یا تمہیں کوئی خاص آدمی سے ملنا چاہتے ہو؟ تو خیر اس نے اس سے ذکر کر دیا، اس نے کہا اچھا ایسا مسئلہ ہے، وہ وہی مولانا صاحب ہیں جو قاضی بھی ہیں اور وہاں پہ شام کو درس کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل وہی آدمی ہے۔ اس نے کہا آپ شام کو آ جاؤ وہاں پہ، آ کے میں تو میرے ساتھ اظہار نہیں کرنا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، لیکن خاموشی سے بیٹھ جانا، محفل کے اختتام پر تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ خلاصہ وہ بھی آ گیا مولانا صاحب جب درس کے لیے، تو بوڑھا بھی وہاں موجود تھا۔ اس بوڑھے نے مولانا سے اس قاضی صاحب کی خدمت میں کہا کہ اگر آپ تو روزانہ درس کرتے ہیں، مجھے بھی چند منٹ آپ اجازت دیں بات کرنے کی۔ اس نے کہا بسم اللہ آپ کریں۔ تو اس نے پوری ایک داستان بتائی، اس نے کہا کہ میں ایک جگہ زندگی بسر کرتا تھا، وہاں میں نے ایک یہودی سے میں نے 2 پیسے قرض لیے، پرانا سکہ جو تھا اس کی قدر و قیمت تھی اس وقت، تو اس کے بعد میرے پاس پیسے واپس آ گئے، لیکن میں نے سہلنگاری سے کام لیا اور اس ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، اس کو واپس نہیں کیا۔ پھر وہ یہودی وہاں سے چلا گیا، میں بھی وہاں سے چلا گیا، تو میں اس کو وہ پیسے واپس نہیں کر سکا۔ پھر کہتے ایک دن میں رات اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا، میں نے حشر کا میدان دیکھا، اس کے اندر پھر دیکھا کہ میں پل صراط سے گزر رہا ہوں۔ کہتے جب تمام گھاٹیاں میں کراس کر گیا تو آخری گھاٹی کراس کر کے آگے جنت پہ سامنے دکھائی دے رہی تھی کہ یکدم جہنم کا شعلہ ایک لپکا، اور وہ یہودی اس میں سے باہر ابھر کے باہر آیا اور سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ لاؤ میرے پیسے لاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو اب کچھ نہیں، میں تو پیچھے سب گھاٹیاں جو تھیں پیچھے چیک پوسٹیں تھیں ان پر سب کچھ دے چکا ہوں، میرے پاس کوئی چیز باقی نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں تم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے جب تک میرے پیسے واپس نہیں کرو گے۔ خلاصہ ایک لمبی تحس و تمیز کے بعد اس نے اس بات پر راضی ہوا، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ دیکھو میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں اور تم اس وقت کامیاب ہونے والے ہو، تو مجھے تم اتنی اجازت دو کہ میں تمہارے بدن سے اپنا ہاتھ مس کروں تاکہ مجھے کوئی ٹھنڈک محسوس ہو سکے۔ اس نے کہا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا یکدم اس میں محفل میں اپنا گریبان کھول دیا اور اس نے کہا کہ لو میرا لگاؤ ہاتھ۔ اس نے کہا یہ دیکھیے، اس نے نشان دکھایا، اس نے کہا کہ یہ عالم خواب کے اندر اس نے میرے یہاں پر اپنا ہاتھ مس کیا تھا 2 پیسے کے لیے، جو میں سہل انگاری کی وجہ سے نہیں دے سکا تھا، اور وہ آج تک میرے جسم پر یہ نشان موجود ہے، اور میں نے 1000 اس کا علاج کروایا ہے مگر یہ آج تک ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ نتیجہ ہے انسان کی، یعنی کہ انسان کسی کی امانت کو لے اور پھر اس کو واپس نہ کرے۔ محفل ختم ہوئی، قاضی صاحب نے اس سے گفتگو سنی، اس کو آدمی کو روکا کہ آپ تم 1 منٹ ٹھہرو۔
اپنے گھر گئے اور جا کے اس کی امانت جو جواہرات تھے وہ لائے اور کہا کہ یہ لے جاؤ. 2 پیسے پر اگر یہ انسان کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑی رقم ہے. تو یہ صورتحال ہے اس کائنات کے اندر. کائنات ایک یعنی یہ اتنی باریک بھی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی عمل شر انجام دے گا وہ اپنے آپ کو اس کے محاسبے سے، اس کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا بالکل بھی. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں وہی اصحاب مشامہ ہے، یعنی بدبخت ہیں. پہلے اصحاب یمین کا ذکر کیا، اب جو ہے بدبخت افراد کا ذکر کرتے ہیں. علیہم نار موصدہ، ان پہ ہمیشہ کے لیے وہ نار مسلط ہوگی. جی دیکھیے، یہ اصل میں سورہ واقعہ کے اندر اس کو ایک یہاں پر ان آیات سورہ مبارکہ کے اندر ان کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ان گھاٹیوں کا ذکر کیا جو درمیان میں آئیں گی چیک پوسٹ ہیں. تو یہ جو چیزیں وہاں یعنی ایک داہنے ہاتھ والے ہیں، ایک بائیں ہاتھ والے ہیں، اور کہا گیا کہ وہ جو بائیں ہاتھ والے ان کا بہت برا انجام ہونے والا ہے. اور اسی طرح سے ان کا انجام کار بھی بیان کیا گیا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا. اور اسی طرح سے دائیں ہاتھ والے بھی. اور پھر ایک دائیں ہاتھ جو یہ کامیاب لوگوں ان کو 2 گروہ بنائے، ایک داہنے ہاتھ والے اور ایک مقربان ہیں. وہ لوگ جو ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے بالکل سیدھے اس راستے پر چلتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کے ان کی قدم میں لرزش نہیں آتی بالکل بھی. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقربان ہیں. اور دوسرے جو ان کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہو جانے والے ہیں، اور جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا انتہائی برا انجام ہونے والا ہے. تو ناظرین محترم، سورہ بلد کا بھی بنیادی پیغام یہ ہے کہ ان چیزوں کی قسم کھا کر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہی افراد اصحاب میمنہ میں سے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یتیموں کی مدد کرے، فقیروں مسکینوں کی مدد کرے. اور وہی افراد اصحاب مشأمہ ہیں، بدبخت ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. خداوند عالم ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے، عمل زندگی میں راہ قرآن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.